میں ایک سورہ نوح کی 3 آیتیں آپ کو سنا کے اپنا خطاب ختم کرتا ہوں۔ میرے ٹائم میں ابھی 10 منٹ باقی ہیں، لیکن میں ان 10 منٹ سے پہلے اپنا خطاب کلوز کرتا ہوں۔ سورہ نوح 71 نمبر آیت قرآن پاک کی سورت، اور 10 سے لے کر 12 تک 10 11 12 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، اور میری گزارش ہے کہ ذرا دھیان سے سنیے۔ ہم یہ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ عدالت میں جھوٹی گواہی کیوں دیتے ہیں؟ پنچایت کے سامنے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہم رشوت کیوں لیتے ہیں؟ ہم زنا کیوں کرتے ہیں؟ ہم فضول خرچی کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے تاکہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے، اسی لیے کرتے ہیں نا کہ پیسہ جمع ہو جائے۔ ہم یہ جھوٹے تعویذ وغیرہ کیوں کرواتے ہیں؟ اس لیے کہ اولاد ہو جائے، اسی کے لیے کرتے ہیں۔ اور کوئی اگر وجہ ہے تو بتائیں، یہی وجہ ہے۔ اب ذرا قرآن پاک کی طرف سے سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی قوم سے کہ سب سے پہلے کیا کرو؟ اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ کیا کرو اللہ کے سامنے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے سامنے جا کے توبہ کرو۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کے آدھی رات گزر جائے، اپنا جائے نماز ڈالو، بندوں کو ایک طرف کر دو، بیویوں کو ایک طرف کر دو، رشتہ داروں کو ایک طرف کر دو، اللہ کے ساتھ باتیں کرو۔ کیا کرو؟ اللہ سے باتیں کرو۔ اس طرح باتیں کرو جس طرح یار دوست آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ بخاری کی حدیث میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ جب بندہ الحمدللہ شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جواب دے رہا ہوتا ہے۔ تو میں وہ لفظ بولتا ہوں، ہمارے کئی لوگوں کو ہضم تو نہیں ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ بندے سے چیٹنگ کر رہا ہے۔ چیٹنگ کر، یہ آپ کرتے ہیں نا چیٹنگ، اس پہ میسنجر پہ بھی کرتے ہیں اور آپ واٹس ایپ پہ بھی کرتے ہیں۔ میں نے سوال کیا، آپ نے بات کی، میں نے بات کی، آپ نے جواب دیا، تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، اے بندے تو نے پہچان لیا کہ میں تعریف کے قابل ہوں۔ اسی طرح پوری سورت، بڑی لمبی حدیث ہے وہ پوری، یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کبھی اللہ سے بات کرنے کی کوشش تو کریں نا، کبھی کوشش تو کریں بات کرنے کی۔ ہم ایک دوسرے میرے پاس آ جائیں گے، آج بھی کوئی نوجوان میرے پاس آیا ہوا تھا، میرے اوپر جادو ہو گیا، میرے اوپر یہ ہو گیا۔ وہ اللہ سے بات کر کے تو دیکھو، وہ کہتا ہے جادو میں بھی اثر میں ڈالتا ہوں، تو جو اثر ڈالتا ہے اس کے سامنے جائے نماز ڈال کے بیٹھو نا، میرے آگے آپ نے جائے نماز ڈال کے بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ جس نے اثر ڈالنا ہے بیٹھ جاؤ آدھی رات کو، اس کے آگے توبہ کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اور کیوں اس کے آگے توبہ کرو؟ اس لیے کہ وہ ذات ہے جو تمہارے سارے گناہ بخش سکتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا۔ کیا برسائے گا؟ بارش برسائے گا۔ مدرارا، وہ بارش جو تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ دیکھو نا، آپ نے بول بٹھایا ہوا، کنک باہر پڑی ہوئی ہو، آپ نے اٹھانی، اوپر بارش ہو جائے، منجی پکی بھی ہو، اوپر بارش ہو جائے تو وہ نقصان دہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بتا رہے ہیں، یہ سبق دے رہے ہیں کہ تم اس کے آگے توبہ کرو، وہ تمہارے اوپر اس وقت بارش کرے گا، ایسی بارش کرے گا جو نقصان نہیں دے گی، تمہیں فائدہ ہی فائدہ دے گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اب جن چیزوں کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں وہ دیکھیے، وہ آپ کو کہاں کہاں سے ملیں گی۔ توبہ کی، گناہ کیا، توبہ کی، گناہ کیا، توبہ کی۔ اب وہ تینوں کی تینوں چیزیں اپنے کانوں سے سن لیجئے۔ قرآن پاک سورہ نوح 71 نمبر سورت 12 نمبر آیت، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس توبہ کے صدقے مال و دولت عطا فرمائے گا۔ کہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹا نیا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس میں تھوڑا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے کہ جو خشک پانی ہے، خشک پتے اتر جائیں گے تو پھر دوسرے نکلیں گے نا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال و دولت عطا کرے گا۔ اب اموال جو ہے نا، یہ جمع کا لفظ ہے، یہ ایک مال نہیں ہے، اس میں ہر چیز شامل ہے۔ اس میں سونا شامل ہے، اس میں آپ کے کپڑے شامل ہیں، اس میں آپ کا گھر شامل، ہر چیز یہ مال میں ہے۔ دوسری وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ میرے وظیفے کی لوڑ رہے گی؟
مینوں پتا ہے تساں کوئی نہیں چھڑنا، تا نہیں پہ بول دینا بھائی میرے تعویذ کی ضرورت رہ گئی، ہم بتاتے اس لیے نہیں ہے کہ ساڈے کو چھڈ نہ جاؤ، لیکن الحمدللہ مجھے معلوم ہے کہ جب وہ دیتا ہے تو وہ اس طرح دیتا ہے بندے کو چنگیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، دروازے پہ بندے کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ جاتی کہ وہ کیسے بندے وہ چیزیں آتی ہیں۔ بے اموالم و بنین، یہ دو چیزیں ہو گئی، تھوڑے تھوڑے آگے ہو جاؤ جی، تھوڑے آگے ہو جاؤ، بندے اور آگے جگہ کم ہو گئی، یہ تھوڑی ہمت کرو، آگے ہو جائیں آگے ہو جائیں، تھوڑا سردی بھی ہے، اس سردی کا بھی علاج ہو جائے گا، شاباش چلیں جی۔ اس سائیڈ پہ یہ کونا خالی ہے، اس کونے کی طرف ہو جائیں تھوڑے، چلیں جی میری طرف توجہ کریں۔ آخری جملہ میری یہ جو آیت مبارک ہے اس کا آخری حصہ، دو چیزیں، مال بھی دے دیے ہر قسم کے، اولاد بھی دے دی، وبنین، تیسری چیز ذرا دھیان سے سنیے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں تمہیں اتنی زمینیں دوں گا، اتنی زمینیں دوں گا جس کے اندر تمہاری اپنی نہریں اور کھال چلتے ہوں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ جو کہتے ہیں نا پیر میر علی شاہ کے پاس اتنا پیسہ کیوں آ گیا، خواجہ محبوب عالم موجیں کر گئے ان کے پاس، ارے بھائی اس لیے کر گئے کہ یہ اللہ کا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں تمہیں اتنے زمینیں دوں گا جس کے اندر باغ ہوں گے، اور اتنے باغ ہوں گے وہ اتنی لمبی چوڑی ہوں گی کہ ان کو پانی دینے کے لیے تمہاری اپنی زمین میں کھال اور نہریں چلتی ہوں گی۔ سبحان اللہ کہو نا۔ میرے پیارے دوستو، آپ سے صرف اتنی گزارش ہے، گناہ چلتے رہیں گے، انسان بنے اس طرح کا ہے، لیکن اگر دیکھیں نا ابھی بارش ہو جائے، کوئی بندہ باہر نکلے، اس کا پاؤں سلپ ہو جائے، وہ گر جائے، اس کے کپڑوں کو کیچڑ لگ جائے، اور وہ اٹھے اس لیے نہیں کہ میں اٹھا تو میرے کپڑوں پہ میل لگی ہوئی ہے، تو یہ گند دیکھ کے بندے کیا کہیں گے؟ مجھے بتائیے وہ عقل مند ہے؟ بھائی وہ اٹھے نہیں ادھر سے، اب کرنا کیا چاہیے؟ جو لگنا تھا وہ لگ گیا، اٹھے، اٹھ کے گھر جائے، کپڑے پہلے جھاڑے، کپڑے دھوئے، دوبارہ سفر پہ باہر نکل چلے۔ یہ توبہ ہے کپڑے کا جھاڑنا۔ آپ اپنے کپڑے جھاڑیں اور آگے نکل چلیں، جو ہو گیا اس کی اللہ سے شرمندگی کریں، اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہوں۔